آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ بھی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ارے ایک صدی پیچھے پلٹ کر دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے اپنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسے پیار کیا تھا، کیسے ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارا تھا۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اتباع کر کے دکھائی ہے کہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوتے تھے تب بھی اللہ کے نبی کی سنت کا خیال تھا، کھانا کھاتے تھے جب بھی اللہ کے نبی کی سنت کا خیال تھا، چلتے تھے جب بھی اللہ کے نبی کی سنت کا خیال تھا، الغرض ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال تھا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے نبی کی سنتوں سے اعراض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیکوا الشوارب وافلھا، مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو۔ مسلمانوں نے اس کو بالکل بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، جبکہ آج کا مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے مسلمانوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہو اور حب نبوی کا دعویٰ کرتے ہو۔ میرے آقا کالی کملی والے کا ایک فرمان سنتے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس کو کہہ دو کہ وہ میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے۔ نبی سے پوچھا گیا کہ اے نبی آپ کا عاشق کون ہے؟ اے میرے محبوب آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عاشق وہ نہیں جو صرف داڑھی رکھتا ہو، بلکہ میرا عاشق وہ ہے جو میری سنت سے ہر سنت سے پیار کرتا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کسی کے شوہر ہیں تو دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو دیکھو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا رویہ اختیار فرمایا تھا۔ اگر آپ مزدور ہیں تو دیکھو کہ مکے کی وادیوں میں بکریاں چرانے والے مزدور کیا کرتا تھا۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سیاست بھی کی ہے، اللہ کے نبی نے زراعت بھی کی ہے، اللہ کے نبی نے تجارت بھی کی ہے، اللہ کے نبی نے مزدوری بھی کی ہے۔ الغرض اللہ کے نبی نے ہر شعبے کے اندر کام کیا ہے۔ اور آج ہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیچ دیا۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے اگر ہم نے فلاں سنت پر عمل کر لیا تو فلاں شخص کیا کہے گا، فلاں ملک والے کیا کہیں گے، ہندو بھائی ہمیں کیا کہیں گے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو تم جتنا جو کچھ چاہو کر لو، لیکن تم ان کے ہمدرد نہیں بن سکتے اور وہ تمہارے ہمدرد نہیں بن سکتے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے اپنے لباس تک کو بدل ڈالا، اپنی شکل و صورت کو بدل ڈالا، کس لیے؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، وہ تمہاری پیٹھ
پر رکھ کر تلوار چلاتے ہیں، وہ تمہاری پیٹھ پر رکھ کر ہتھیار چلاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ کھانا کھاؤ تو اللہ کے نبی کی سنت کا خیال رکھنا، چلو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا، بازاروں کے اندر ٹہلو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا، اور گھر پہ رہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے منہ موڑ لیا، اس لیے آج ہم ذلت و پستی کے گھر میں جا گرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔